میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں اور جناب سرور نواب سرور لکھنوی صاحب کا ایک شعر پڑھتا ہوں، محسوس کیجیے گا، بالکل توجہ رہے، شعر بہت نازک ہے۔ دیکھیے جناب عباس علمدار علیہ السلام کو شجاعت کے آئین میں جب بیان کیا جاتا ہے تو اسد کہا جاتا ہے، شیر کہا جاتا ہے، ثانی حیدر کہا جاتا ہے، سیفن کہا جاتا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیے۔ جب مولا عباس کی شجاعت بیان کرنا ہوتی ہے تو ہم جیسے لوگ اس طرح شجاعت بیان کرتے ہیں، کبھی شیر کہتے ہیں، کبھی اسد کہتے ہیں، کبھی سیفن کہتے ہیں، کبھی ثانی حیدر کہتے ہیں، مگر سرور نواب صاحب کا شعر ملاحظہ فرمائیں، یہ کہتے ہیں کہ شیر دریا سے کبھی پیاسا پلٹتا ہی نہیں۔ یہ شعر صدیوں کا شعر ہے۔ شیر دریا سے کبھی پیاسا پلٹتا ہی نہیں۔ شیر ہونا اور ہے، عباس ہونا اور ہے۔ خدا کی قسم ایسا شعر ہے، سوچتے رہیے، سوچتے رہیے۔ شیر دریا سے کبھی پیاسا پلٹتا ہی نہیں۔ شیر ہونا اور ہے، عباس ہونا اور ہے۔ شیر ہونا اور ہے، عباس ہونا اور ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ ہیبت عباس ہے کہ دشمنوں نے تاریخ میں ہر بڑی شخصیت سے برابری کرنے کی کوشش کی۔ سر اڑ گیا، سپر سے ہزار اس نے آڑ کی، ارے کٹ کر گری زمین پر چوٹی پہاڑ کے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ سر اڑ گیا، سپر سے ہزار اس نے آڑ کی، کٹ کر گری زمین پر چوٹی۔ سر اڑ گیا، سپر سے ہزار اس نے آڑ کی، کٹ کر گری زمین پر چوٹی پہاڑ کی۔ آئیے میں آنے والے موصوف شاعر کا استقبال انہی کے والد ماجد کے مصروں سے کرتا ہوں تاکہ ان کی روح بھی اس محفل میں شریک ہو جائے۔ اور بزرگوں کو یاد رکھنا، یہ فریضہ بھی ہوتا ہے نئی نسل کا۔ عجیب سوالیہ انداز میں نشان قائم کیا ہے، کہتے ہیں بتاؤ بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے لاؤ گے؟ بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے لاؤ گے؟ فضیلتوں کا سمندر، بلندیوں کا وہ منظر، فضیلتوں کا سمندر، بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو مگر غدیر کا منبر کا۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب خادم شبیر نقوی نصیر آبادی کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرکار ابو طالب اور ان کی آل پاک کی خدمت میں نذرانہ محبت پیش ہو۔ ظاہر کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ فطری شاعر بڑا طماع ہوتا ہے۔ جو اس سے قبل شعراء آتے ہیں اپنا اپنا کلام پیش کرتے ہیں تو سوچتا ہے میں بھی یہ پیش کر دوں، میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں، کیونکہ کل ایمان کے پدر کا جشن ہے، اس لیے آغاز کر رہا ہوں جناب ابو طالب علیہ السلام سے۔ صاحب نظر حضرات میں 5-7 اشعار پیش خدمت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ سلسلہ وفا ایک تسلسل کے ساتھ ہے، تو تیسرا جو تاجدار وفا ہے اس کی شان میں چند شعر پیش خدمت کر دوں گا۔ ایک گزارش ہے کہ بلند آواز میں درود بھیجیں تاکہ میں ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں۔
حضرت میں شب کیونکہ بہرائچ میں عباس ڈے تھا، اس میں شرکت میں نے کی اور پوری رات کا جاگا ہوا ہوں۔ یہ تو اتفاق ہے کہ ہمارے بلال صاحب نے مجھے درمیان میں بلا لیا، ورنہ زیادہ تر میں آخری کڑی ہو کے آتا ہوں، تو دن بھر سویا نہیں ہوں اور شام میں پہنچا ہوں اور سویرے ہی نکلا ہوں اس محفل کے سلسلے سے۔ تو نہ سونا ترنم کے شاعر کے لیے گلا بھی متاثر کرتا ہے اور سینہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مجمع جو ہے وہ کلام سننے کے لیے آیا ہے، آواز سننے نہیں آیا ہے، اس لیے خصوصی طور سے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ وفاؤں کا قائم سلسلہ ابو طالب ہے، وفاؤں کا قائم سلسلہ ابو طالب، ساری مثال سنیں گے بلال صاحب، ہے وفاؤں کا قائم سلسلہ ابو طالب، دیتی ہے دعا تجھ کو کربلا ابو طالب، دیتی ہے دعا تجھ کو کربلا ابو طالب، ہے وفاؤں کا قائم سلسلہ ابو طالب، دیتی ہے دعا تجھ کو کربلا ابو طالب۔ ملاحظہ فرمائیں کہ رخ اور اس شعر میں پیش خدمت کر رہا ہوں خصوصی طور سے، یہ بات بھائی ملاحظہ فرمائیں گے۔ سچ ہے ساری دنیا کا رابطہ ہے کعبے سے، ساری مثال سنیں کے بعد بھائی سنیں بھیا، سچ ہے ساری دنیا کا رابطہ ہے کعبے سے، کعبے کو ہے خود تجھ سے رابطہ ابو، شیر کھلے شیر جہاں جہاں جناب کعبے کو ہے خود تجھ سے، سنے گے جناب بس دو تین شیر کی سمجھ سوال، کعبے کو ہے خود تجھ سے رابطہ ابو طالب، کھا رہا تھا در در کی دین کبریا ٹھوکر، ساری مثال سنیے گا بھیا دوبارہ، کھا رہا تھا، دیکھیے حضرات دین مصطفیٰ بھی کہتا تو بات مکمل تھی، لیکن دین کبریا کیوں رکھا ہے ملاحظہ فرمائے، کھا رہا تھا در در کی دین کبریا ٹھوکر، آ کے تیری چوکھٹ پر بچ گیا اب، آ کے تیری چوکھٹ پر بچ گیا ابو طالب، کھا رہا تھا در در کی دین
کبریا ٹھو کر آ کے تیری چوکھٹ پر بچ گیا ابو طالب. اور دہر، یہ بھی ایک رخ دیکھیں، داد و تحسین ایک دعا ہی کی شکل ہے. میں خصوصی دعا چاہتا ہے خادم شبیر نقوی اس شعر کے بعد مومنین کرام سے، ہمارے چھوٹے بھی ہیں، ہمارے برابر والے بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، کلیتاً دعا چاہتا ہوں. یہ شعر مولانا فرمائے قلب کی گہرائیوں سے شعر سنیں، حالانکہ ہر کا کلام قلب کی گہرائیوں سے سننے کے لیے آئے ہی ہیں. یہ کہنا کیا کہ قلب کی گہرائیوں سے سنیے. بہرحال ملاحظہ فرمائے جہاں آزاد ہے. آ کے تیری چوکھٹ پر بچ گیا ابو طالب. بھیا سنیے شعر کہ دہر نے نہیں دیکھا جس کے جسم کا سایہ. جوہر بھائی ثانی مصرع سنیے. دہر نے نہیں دیکھا جس کے جسم کا سایہ، اس کے سر کا سایہ تو بن گیا اب. اس کے سنیں بھیا، اس کے سر کا دہر نے نہیں دیکھا جس کے جسم کا سایہ، اس کے سر کا سایہ تو بن گیا ابو طالب. اس کے سر کا سایہ تو بن گیا ابو طالب. دو اشعار، بہت سے اشعار ہیں، کیونکہ جناب ابو الفضل علیہ السلام کی شان میں پیش خدمت کرنا ہے، اس لیے میں کم کیے دے رہا ہوں اس میں اشعار، اس لیے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے وقت کا لحاظ و پاس رہتا ہے. حقیر کو اس تصور سے بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ اگر ایک ماہ میرے بھائی محفل کریں جناب ابو طالب کی تو 5 گھنٹے پورے مہینے پڑھوں گا. 5 گھنٹے. یہ صرف رسمی جملہ نہ سمجھیے گا، امتحان دیتا رہتا ہوں، امتحان لے کے بھی دیکھ لیجیے. 1 مہینہ بیٹھیے، 5 گھنٹے پڑھوں گا پوری رات، اور باہر بحمد اللہ زبانی پڑھوں گا، تحریر نانی بھی پڑھوں گا. باہر کہے ملاحظہ فرمائے 2 اشعار کی زحمت سماعت. کہاں رہا تھا در در کی دین کبریا ٹھو کر آ کے تیری چوکھٹ پر بچ گیا ابو طالب. جوہر بھائی شعر سنیں کہ جو وہ بہار بنتی ہے جا کے باغ جنت کی. ملاحظہ فرمائیں، اور میں بھی ذہن میں رکھیے گا، اور یہ لفظ کی وہ بہار بنتی ہے جا کے باغ جنت کی، تیرے گھر سے اٹھتی ہے جو ہوا اب طالب. تیرے گھر سے اٹھتی ہے جو ہوا ابو طالب. وہ بہار بنتی ہے جا کے باغ جنت کی، تیرے گھر سے اٹھتی ہے جو ہوا ابو طالب. ماغری شعر سنے سلسلے کا کہ
بیٹا بھی تیرا معصوم اور بہو بھی معصوم، بیٹا بھی تیرا معصوم اور بہو بھی معصوم۔ مثال سنیں کہ عصمتوں کا مرکز ہے گھر تیرا، اب کہاں لے عصمتوں کا مرکز ہے گھر تیرا، ابو طالب دیتی ہے دعا تجھ کو کربلا ابو طالب۔ میں پیش خدمت کر دوں کل کا قصیدہ یا جو میرے انتخاب میں وہ پیش خدمت کروں، طویل ہو جائے گا، اس لیے جو بنیادی بات میں نے کہی ہے اسی پہ قائم رہوں، چند شعر پیش خدمت کیے دے رہا ہوں۔ مولانا فرمایا کل کا مصرع تھا شجاعتوں کے امی بن کے آ گئے عباس۔ ذہن میں یہ بات ابری کی پیش کر دوں، بہرحال میں اسی قصیدے کو پیش کر رہا ہوں۔ عباس فاطمہ کی تمنا کا نام ہے، یہ طرح تھی، پیش خدمت کیے دے رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے عباس فاطمہ کی تمنا کا نام ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ مطلب پیش خدمت کیے دے رہا ہوں، تجویب کا ایک شعر درمیان میں، اس کے بعد 2 3 4 اشعار مدح کے پیش خدمت کیے دے رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے ایک بلند آواز میں درود بھیجے ہیں حضرات جو میں پیش کروں۔ اس عہد زندگی کا عجب انتظام ہے، اس عہد زندگی کا عجب انتظام ہے۔ ممدوح جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے۔ بس ثانی مثال سنیں کہ اس عہد زندگی کا عجب انتظام ہے، میں خانہ جس کے پاس وہی تشنا کام ہے، میں خانہ جس کے پاس وہی تشنا کام ہے۔ اور ایک بھی تجویب کا ایک شعر سنیں، اس کے بعد گریز، کہ ایک بھائی کا گلا ہے تو ایک بھائی کی ہے تیر، خون ریزیوں کا شوق ہے اور قتل عام ہے، بس ایک ہی ملا مجھے بھائی جہان میں، ام البنی کا لال ہے عباس نام ہے، ام البنی کا لال ہے عباس نام ہے۔ اب مدح کا مطلب سماعت فرمائیں، جہاں جہاں حضرات ہیں کہ یوں تو بس بہت سے اشعار ہیں مگر دامن اس کو گنجائش نہیں، اس لیے مجھے خود بھی افسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی تو افسوس ہو رہا ہے مجھے، مگر مطلب 2 3 شعر اور سماعت فرما لیں۔ مدح کا مطلب سنیے گا کہ یوں تو وفا کا نام زمانے میں عام ہے، تو ہی وفا کی صبح ہے اور تو ہی شام، اب کچھ نہیں ہے وفا میں۔
دفعہ شعر سنے کہ یہ عرض کربلا پا ہے اب تک لکھا ہوا. صاحب نظر حضرات خدا کے ذہن عالیہ تک پہنچ جائے اور ٹکرا جائے ثانی مصرع میرا. مولانا فرمایا یہ عرض کربلا پا ہے اب تک لکھا ہوا اعجاز ضبط نفس کا عباس نام ہے. اعجاز ضبط نفس کا عباس نام ہے. اعجاز ضبط نفس کا عباس نام ہے. اور بیٹا جو سیدہ نے کہا ہے تو یوں کہوں. بیٹا جو سیدہ نے کہا ہے تو یوں کہوں. عباس کائنات وفا کا امام ہے. عباس کائنات وفا کا امام ہے. بس دو شعر اس کے بعد مقطع سنیں کہ حکم پہلے یہ شعر سنیے کہ چلو میں لے کے پھینک دیا کہہ کے نہر سے جو کوثری ہیں ان پر یہ پانی حرام ہے. جو کوثری ہیں ان پر یہ پانی حرام ہے. آخری شعر سنیں کہ حکم حسین روکے ہے ورنہ ابھی یہ بھی نظر نہ آئے کدھر فوج شام ہے. یہ بھی نظر نہ آئے کدھر. حکم حسین روکے ہے ورنہ ابھی یہ بھی نظر نہ آئے کدھر فوج شام ہے. مقطع بھی سنیں ایک رعایت کے ساتھ. ملاحظہ فرمائے کہ محشر میں حکم دیں گے یہ جبریل کو امام. بھئی جناب جبریل ہی کو کوئی حکم ہے؟ کسی ملک کو حکم ہو سکتا تھا اور وہ عمل جو ہے ثانی مصرع میں وہ انجام دے سکتا تھا. اس لئے حکم معصوم ہے، حکم امام. مولانا فرمائے وہ ثانی مصرع ہے، وہ شاید رعایت پیدا ہو گئی ہو اس لئے پہ ترنت کر رہا ہوں. محشر میں حکم دیں گے یہ جبریل کو امام. لا اس کو جس کا خادم شبیر نام ہے. لا اس کو جس کا خادم شبیر نام ہے. اس عہد